الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اچھی آواز میں درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام، انتہائی قابل قدر جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب رضوی، دیگر حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انتہائی محبت اور عقیدت دے نال انعقاد پذیر ہے. مینوں محترم جناب محمد رمضان صاحب نے آئی دی اس محفل دا ٹیلی فون تے حکم دیتا. انہاں دی معرفت وساطت نال ایک مرتبہ پھر تواڈے اس چک علاقے سیجرہ دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہویا. اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا محفل سجان والے دے معاونین تمام دے مال جان رزق عزت آبروچ برکتاں عطا فرمائے. جتنے احباب تسی سردی دے باوجود آقا کریم علیہ السلام دی محبت لے کے بیٹھے ہو، اللہ کریم سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. اگر کوئی کوشش کر کے اے خلا پر کر دئیے تے کی تھوڑا خیال ہے، یا میں اتھے آ جاؤں؟ تھوڑا تھوڑا مہربانی کرو، اے خلا اینو پر کرو. تسی بھی تھوڑے تھوڑے انج ہو جاؤ. ماشاءاللہ بڑی مہربانی شفقت.
بہت شکریہ، بارک اللہ، اللہ کریم تانوں ہر قدم تے برکت عطا فرمائے۔ میرے تو بعد بھی اشتہار دے ذریعے تواڈے علم وچ جناب مولانا محمد علی نجم شاہ صاحب آپ تشریف لے آ چکے ہیں، انہاں دا خطاب ہوئے گا تے ابتدا دے اندر مینوں حکم مل گیا، آغاز میرے تو ہو رہا ہے تے انہاں واسطے میں تانوں تیار کرنا ہے۔ تہاڈی مہربانی ہے ذرا غور نال توجہ نال میری گل سنیا جے تے کچھ سمجھ آ جائے تے تسی کی آکھنا۔ اگر کسی نو سبحان اللہ نہیں آندی تے نال دے کول اداری بھی لے سکتا ہے، اگر پھر بھی نہ آئے تے جزاک اللہ تے سارے نو آندی ہوئے گی، وہ بھی نہیں آندا تے ماشاءاللہ، جی وہ بھی نہیں آندا تے انا للہ تے تانوں سارے نو آندا ہی ہوگا۔ جڑے کلمات نے یہ تسی ادا کرو گے تو تانوں ثواب لبے گا۔ مقرر ہوئے، نعت خان ہوئے، نقیب ہوئے، کوئی بھی بولن والا ہے نا، وہ جس وقت بیان کرے پڑھے تو تہاڈی سبحان اللہ نال دا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس واسطے حوصلہ افزائی واسطے سبحان اللہ آکھی آیا جی۔ لمبی تقریر نہیں کرنی، قاری رمضان صاحب نے جو موضوع میرے ذمہ لایا میں وہ تے گفتگو کرنی۔ میں قرآن کریم برہان رشید چوں ایک آیت مقدسہ حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، تھوڑی کو سادی آواز ہی گھٹ رکھنا تاکہ گل میری سمجھ آئے۔ اللہ فرماندا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں واسطے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماندا منافقاں نوں پتہ ہی نہیں عزت کی، انہاں نوں علم ہی نہیں، کیونکہ جدے کول جڑی شے ہوے اودوں نوں پتہ ہوندا ہے، جدے کول عزت ہے ہی نہیں انہوں کی پتہ۔ ایک چیز یاد رکھنا کہ عزت دا محور تے مرکز جڑا ہے نا وہ حضور دی ذات ہے۔ عزت دا محور تے مرکز کی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات، جنوں بھی عزت ملی میرے نبی دی وجہ تو ملی، جدی بھی عزت میرے آقا کریم دی وجہ تو، میں نو تسی سرگودیوں بلایا ہے تے سرگودیوں چل کے نال ہندوستان کنا چند کلومیٹر ہی ہے، ایک کلومیٹر ہندوستان ہے، انہاں دی لائٹاں ایتھوں نظر آندیاں۔ میں نو تسی کس تو بلایا؟ اے نہیں کہ کپڑے چنگے نے، وضاقتہ چنگی ہے، گڈی چنگی نہیں، تسی اس تو بلایا کہ حضور دیاں نعتاں سنائے گا، سرکار دا ذکر سنائے گا، یعنی میری عزت بھی کیتی ہے تے تسی حضور دی وجہ تو۔ جس دی بھی عزت مت کوئی کسی بھولے چوے، کوئی پیر ہوئے، کوئی خطیب ہوئے، کوئی مفکر ہوئے، کوئی ادیب ہوئے، کوئی نعت خواں ہوئے، جدی بھی عزت حضور دی وجہ تو ہے، عزت دا محور تے مرکز مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اگر عثمان و علی دولے بن کے حضور دے بوئے آن تب عزت حضور دی وجہ تو، جے میرا نبی ننڈا بن کے ابو بکر عمر دے بوئے ٹور جائے پھر بھی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو۔ جنوں بھی عزت ملی حضور دی وجہ تو۔ آسمانی کتاباں نے 4، اب میرے والے ویکھو یار بندے آن آندے ہی رہنا ہے، میری تقریر دے دوران بندے آن گے، تسی میرے والے ویکھو میں بھی تے بندہ ہی نہیں، تسی سمجھتے ہو مولوی بندہ ہوندا ہی نہیں۔ توجہ کرنا میرے والے، کتنیاں کتاباں نے آسمانی؟ 4، زبور، تورات، انجیل، قرآن، چاروں اللہ دے کلام، چاروں جبریل لے کے آیا، چارے کلام اللہ دے رسولہ والا ہے، وایا بھی ایک کے آئے بھی رسولہ وال، بھیجن والی بھی کو ذات ہے، لیکن 4 کتاباں فضیلت قرآن نو ہے۔ فضیلت کی نو ہے؟ کیوں؟ میرے نبی تے نازل ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے، یعنی کنتم خیر امہ، ساریاں امتاں تو بہتر امت مصطفیٰ کریم دی امت۔ میں پہلیاں امتاں بھی گزریاں نے، موسیٰ علیہ السلام دی امت، عیسیٰ علیہ السلام دی امت، نوح علیہ السلام دی امت، لوط علیہ السلام دی امت، شعیب علیہ السلام دی قوم، لیکن رب فرماندہ محبوب کنتم خیر امہ، ساری امتاں تھلن محمد دا غلام سب تو اٹھے۔ فضیلت مصطفیٰ دے نوکر میں،
یاد رکھنا امام سیوطی خصائص کبریٰ دی پہلی جلد وچ لکھتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے تورات عطا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے تورات وچ اس امت دی شان پڑھی، کتاب موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، امت مصطفیٰ دی شان دے تے لکھی، کی پڑھیا؟ یا اللہ میں قوم دا ذکر پڑھیا جس بالکل آخری شان ہے، درجے سب تو اونچی ہوئے گی، او قوم او امت میری ہے، فرمایا نہیں او تے احمد دی امت ہے۔ عرض کیتی مولا میں ایک اور انہاں دے بارے پڑھیا کہ آن گے آخر وچ جنت چنا سب تو پہلے جانا ہے، قبران سب تو بعد جانا ہے، لیکن قبران قیامت نو کھلن گی انہاں دیاں سب تو پہلے، گناہ دا ارادہ کرن گے، خدا نہ کرے گناہ دا ارادہ کرن گے، لکھیا نہیں جانا جب تک کرنا نہ، لیکن نیکی دا ارادہ کر لیا کرن یا نہ کرن ادوں ہی رب آکے گا لکھ دیو، تے جے نیکی کر لئی تے اجر 10 گنا ودا دیتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شان پڑھ دیں آکھ دیں یا اللہ میری امت ہے، فرمایا نہیں یہ تے احمد دی امت، یا اللہ تو نہ دیاں دعاواں رد نہیں کرے گا، آسمانی کتاب انہوں زبانی یاد ہوئے گی، مال غنیمت انہوں تے حلال ہوئے گا، کیا او میری امت ہے؟ فرمایا نہیں احمد دی امت ہے۔ ہن موسیٰ علیہ السلام نے جدو اس امت دی شان پڑھی عرض کیتی پھر مولا انج کر مینوں نبی بنایا ہی رسول بنایا ہی، میں تیری بارگاہ چ التجا کرنا فجعلنی من امتی احمد، مولا پھر نبوت واپس لے لے مینوں بھی احمد امتی بنا چھوڑ۔ یعنی اس امت دی شان موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مینوں بھی امتی بنا چھوڑ۔ جس نبی دی امت ایڑیاں شانہ والی اس نبی دا کی مقام ہے۔ ہن یاد رکھیا جے عزت دا محور تے مرکز میرے نبی دی ذات ہے، جنوں بھی عزت ملی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو ملی۔ حضور تشریف لے آئے مکے وچ، میرے نبی دی ولادت مکے چ ہوئی تے مکے وچ حضور دی تشریف آوری تو پہلے بیت اللہ موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، زمزم موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، اس سب کچھ میرے نبی تو پہلے ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، لیکن جدو حضور دا قدم لگا نا رب ادوں آکھیا سی لا اقسم بہذا البلد، مینوں اس شہر دی قسم، میں کہا مولا زمزم دی وجہ تو بیت اللہ دی وجہ تو حجر اسود دی وجہ تو، فرمایا مولوی یہ تے پہلے بھی ایسا، پھر قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس شہر دی گلی محبوب دے پیر دی تلی لگی، ہن جتے حضور دے قدم لگ جان رب اس شہر دی قسم ارشاد فرماندا ہے۔ میں تو سمجھان دی کوشش کر رہا، میری گل نو سمجھو کہ عزت دا محور تے مرکز کون ہے؟ بولو حضور دی ذات، عزت دا محور تے مرکز حضور علیہ السلام دی ذات، جنوں عزت ملی۔ تو انہوں پتہ عبداللہ کون ہے؟ ابو بکر دا پتہ جی، انہوں دا ہی نام عبداللہ ہے۔ ہن تانوں اے نہیں سمجھ لگی کہ کیڑے عبداللہ دی گل کر رہے ہیں، لیکن جدو ابو بکر صدیق دا نہ آیا تسی سارے سمجھ گئے کی دی گل ہے۔ ہن عبداللہ نا سی، حضور دی بارگاہ چایا سرکار نظر کرم کیتی تے صدیق اکبر بن گیا، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی آئے شیر خدا بن گئے، جنوں عزت ملی۔ بلال نو کون جاندا سی؟ میرے نبی دی نگاہ چایا پھر کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا، کعبے دی چھت تے چڑھا فرمایا چل پڑھ اذان، چھت تے کھلو کے بلال نے اذان پڑھی۔ جس نو بھی عزت ملی در مصطفیٰ تو ملی، جدی بھی عزت حضور دی وجہ تو۔ مکے وچ میرے نبی علیہ السلام 13 سال قیام کیتا، 13 سال تو بعد ہجرت کیتی، مدینہ تشریف لے آئے۔ جدو مکے تو نکلن لگے حضور نے دعا کیتی یا اللہ میں وہ شہر چھڑ چلے ہاں جڑا ساریاں بستیاں نالوں مینوں پیارے، جڑے میرے حال نہیں دیکھ رہے مہربانی کرو تھوڑی توجہ کر دو۔ حضور نے دعا کیتی یا اللہ جیڑا شہر میں چھڑ چلے ہیں مکہ، یہ مینوں ہر شہر ہر بستی تو پیارا ہے، مولا ہن گلی اتھے جیڑا شہر تینوں سب تو پیارا ہو۔ پھر میرے نبی دا مسکن بھی مدینہ بنیا، میرے نبی دا مدفن بھی مدینہ بنیا۔ پہلے یثرب سی، میرے حضور نے قدم رکھیا ساریاں بیماریاں ختم ہو گئی، پھر 12 ہی 12
مکے چ ایک نماز لکھ دے برابر، مدینے 50,000 دے برابر، لیکن مکے دی تعداد کوئی نہیں کنیاں پڑھیا جائے تے بندے دی بخشش ہوئے، لیکن مدینے دی تعداد ہے میرے آقا فرمایا 40 نمازاں لگاتار مسجد نبوی چ پڑھ تے جہنم تو رہائی دا پروانہ لے جائے۔ جتھے بھی عزت ہے تواڈے امام صاحب نے نا، میں مثال دے کے میں تانوں گل سمجھانا، قبلہ کاری رمضان صاحب نے یہ مصلی ڈال ہے، جماعت کھڑی ہو جائے، صفہ بن جان، بے شک 10 نہیں 20 بن جان، فضیلت کیڑی صف والے نوں ہے؟ پہلی تے پھر پہلی تو بعد دوجی والا، دوجی تو بعد تیجی والا، جس طرح اس طرح انجی فضیلت پیچھے چل دی جائے۔ مصلی ہوئے ایتھے پیچھے صفہ ہو، پہلی صف والے نوں فضیلت، تے جے مصلی چوک کے تمبو تو باہر لے جان تے فضیلت ایتھے ہی ہے۔ فضیلت اوتھے ہوئے گی جتھے کھلوتے ہو، فضیلت کتے؟ چلو پھر اور سوکھا کر دیں یار، اور آسان کر دیں۔ قاری صاحب مصلی تے کھڑے نے، انہاں دا سکا بھرا پیچھے نماز دی نیت بنن لگا، او کہن لگا 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، بندگی اللہ تعالیٰ دی، منہ طرف کعبہ شریف دے پیچھے۔ میرا خیال ہے 5-6 بندے ہی بولے ہو یا پڑھ دی بس نہیں بندے، تسی سمجھا بھی نتان لگا۔ ایک باری آگ چھوڑو سبحان اللہ، پیچھے سے امام دے انجی تے پیچھے کون ہے بھائی، وہ کیا دا پیچھے سے انجی کیوں نہیں آدھا پیچھے بھائی جان دے امام آکھنا۔ اگر استاد اگے تے پیچھے شاگرد یا شاگرد مصلی تے پیچھے استاد کھڑا، استاد کی آکھے گا پیچھے شاگرد پیچھے سے، باپ پیچھے کھڑا پتر مصلی تے باپ آکھے گا پیچھے سے، مصلی اللہ تھا آکھے گا آمی پتر، مصلی چڑھ گا کہ پیچھے سے امام دے، مصلی اللہ تھے گا شاگرد دے، مصلی چڑھیا پیچھے سے امام دے، مصلی اللہ تھا تے بھائی جان ہے، مصلی چڑھیا تے پیچھے سے امام دے۔ میں کہا انج کیوں؟ آواز آئی وجہ ہے وے جدو مصلی تے آ گیا نا، رشتہ اپنی تھان تے، تیرا پتر بھی ہے تیرا بھرا بھی ہے، رشتہ اپنی جگہ تے، لیکن یاد رکھی اے ہون امام ہے، ہونے تیرے جیا نہیں، جے میرے جیا بندہ مصلی چڑھ جائے وہ تیرے جیا نہیں رہندا، تے مصلی دا مالک آمینہ دا لال کسی بھی مثل کے میں ہو سکتا۔ اللہ یا رسول زندہ گل دی سمجھ آ گئی ہے۔ قاری رمضان صاحب مصلی تے عام بندہ نہیں رہندا، امام صاحب ہو جاندے تے جی دی وجہ تو مصلی نو عزتاں ملی ہیں۔ ایسی یادیں نہ سی کھاندے پیندے جیندے سرکار دا صدقہ، تے کئی بندے آدھے جی تسی کھاندے ہو اسی نہیں کھاندے، حالانکہ کم از کم پنڈ دے مولوی نو انج نہیں آکھنا چاہیے۔ کوئی پوچھے ہو کہ میں آکھا بھی ہر مولوی سرکار دا صدقہ کھاندا، ہن کوئی مولوی آکھے نہیں جی نہیں میں تے نہیں کھاندا، بندہ انہوں پوچھے کردہ کی آکھے گا امامت، انہوں پوچھو لبدہ کی، دانے بھی لبدے نے، منجی بھی لبدی ہے، تنخواہ بھی لبدی ہے، مرنے پرنے بھی نے، انہوں پوچھو بھائی تینوں کیوں ایڈا کچھ لبدا ہے؟ وہ آدھا جی مصلی تے چڑھ کے امامت کردا، تے پھر بندہ انہوں آکے تو آکھدا میں سرکار دا صدقہ کھاندا نہیں۔ ہن ذرا سچی سچی دس، مصلی تیرے پیو دا یا مصطفیٰ دا؟ جدے تے چڑھ کے بندہ امامت کردا تے کھا کے مکر جائے، اسی کھا کے مکر دے نہیں، اسی کھا کے نعرے مارنا نہیں۔ میرے چراغے گولڑا شہزادہ غوث الورا حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندن کہ خدا دیتا ہے، خدا دیتا ہے، کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے۔ اللہ کرے تو انہوں سبحان اللہ آکھنی آ جائے۔ خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ اسی تے کھاندے حضور دے در دا، اسی جیندے اسی جاگ دے، اساڈی سامان دی جڑی ڈوری چل رہی ہے نا، اے حضور دا ہی صدقہ۔ یاد رکھنا اے میرا نبی مقصود کائنات مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند دے بانی،
انہوں نے کسی پوچھا رب سب تو پہلے کیڑی شے نو بنایا؟ انہاں کہا بھئی اللہ نے ہر شے تو پہلے انہاں شعراں وچ آکھیا، اشعار دی صورت جواب دیتا۔ پوچھا گیا سب سے پہلے رب کیڑی شے نو پیدا کیتا؟ مولانا قاسم نانوتوی لکھ دیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ یعنی گل وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ میرا نبی مقصود کائنات، اور بریلی دے امام بھی آکھ دیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ حضور نہ ہوندے تو کچھ بھی نہ ہوندے۔ آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی میرے نبی دا ذکر کیوں کردا ہے؟ سارے نو پتا سی مقصود کائنات آمینہ دا لال ہے۔ حضور علیہ السلام ایک پہاڑی تے تشریف فرمان، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضور دے نال بیٹھے۔ مولا علی فرماندے کہ سامنے ایک بابا آیا، بڑھا بابا، چنگی عمر اور لاٹھی دا سہارا، لاٹھی ٹیکدا ٹیکدا آ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی اے بابے نے جان دا؟ مولا علی عرض کی تھی آقا میں نہیں جاندا۔ وہ بابا قریب آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انسان نہیں، اے جن نے انسانی صورت وچ میرے کول آیا، انسانی صورت وچ آیا۔ ہن اس جن نے اپنا تعارف کروایا حضور علیہ السلام نے کہ میری بڑی لمبی عمر ہے، میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی سی مولا مینوں اتنی لمبی عمر دے، ادوں تک موت نہ دیں جب تک میں آمنہ دے لال دی زیارت نہ کروں۔ گل بڑی غور نال سنیا جی۔ اس جن نے حضور نو دسیا میں اللہ نو عرض کیتی لمبی عمر دیں میں تیرے محبوب دی زیارت کرنی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تیری کنی عمر ہے؟ پتہ انہیں کنی عمر دسی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جس وقت آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار ہویا اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکہ کلہم الا ابلیس، سوائے ابلیس دے سارے جھک گئے۔ تے جس وقت ابلیس نو اللہ نے آرڈر کیتا وہ جھکیا نہیں، تے رب نے انہوں جنت چو کڑیا، تے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک واسطے لعنتی ڈکلیئر کیتا۔ او جنہ کہ میں ادو کول کھلوتا سا، او کیا دا میں ادو اچھا حضور نے فرمایا دا مطلب ہے تو آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دا زمانہ ویکھیا، جن آکھیا جی میں ہر نبی دا دور ویکھیا۔ ہن اگے سن، میرے آقا فرمایا ہر نبی دا زمانہ ویکھیے، عرض کیتی جی سونیا میں ہر نبی دا زمانہ ویکھیا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دا جلوہ ویکھیا۔ سرکار پوچھیا پھر ایک گل دس، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر زمانے اندر کوئی ایسی گل دس جیڑی تو ایک جیسی ویکھی ہووے، ہر زمانے وچ کوئی ایک گل دس جیڑی تو سیم ویکھی ہووے۔ جن نے عرض کی تھی سونیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دے زمانے وچ آدم دے دور وچ آدم دا کلمہ، نو دے دور وچ نو دا کلمہ، موسیٰ دے زمانے وچ موسیٰ دا کلمہ، عیسیٰ دے زمانے وچ عیسیٰ دا کلمہ۔ لیکن سونیا کلمے وکھو وقت شریعتاں وکھو وقت، ایک گل جیڑی میں سیم ویکھی آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دے زمانے اندر، میں تواڈا ذکر ہر زمانے وچ سندا ہاں۔ میں ہر زمانے اندر تواڈا ذکر ضرور سنیا، وجہ کی ہے کیونکہ میرا نبی مقصود کائنات ہے۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرن دے نال نال اے وی دسیا اسی آ گیا محمد آن والا اے نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پا کے آن گے۔ اے اجے آقا آئے نہیں، ہر نبی
ذکر پیا کر دے او جن بھی عرض کی تھی مولا ایڈی لمبی عمر دے میں تیرے یار دی زیارت کرا اے آن ڈٹھیا جدی تانگ دلانو تے دن ملیو جدی یاری بن ہجرو جدی یاد ستاوے تے بنا صورت خلق پجاری ظلم جدیدہ ایک کل جگ قیدی تے جدے نینا مست خماری آزم عودی صفت کیا تھا میری صفت عودے کس کا اجے سرکار آئے نہیں ہر نبی پیا ذکر کردہ اسی واسطے پہلی کتب دے اندر میرے آقا دا ذکر ذالکا مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل اللہ نے پہلی کتب اندر صرف آقا دا ہی ذکر نہیں بلکہ میرے نبی دے یارہ دا ذکر بھی کر چھڑیا صرف حضور دا ہی ذکر نہیں حضور دے یارہ دا ذکر بھی کر دیتا علامہ ابن اسیر نے لکھیا اسد الغابہ دے اندر جس وقت حضور علیہ السلام دی بیست دا زمانہ قریب آیا حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ دا مہینہ ہے نا آپ دے نال منصوب 22 جمادی ثانی آپ دا وصال با کمال ہے اور میں نے حکم بھی یہ ملیا کہ تاجدار صداقت اور عظمت صحابہ دے حوالے نال تساں گفتگو کرنی توجہ کرنا علامہ ابن اسیر نے لکھیا کہ اس وقت جدو بیست دا زمانہ قریب آیا حضور نے اعلان نبوت کیتا حضرت صدیق اکبر یمن وچ سن بعض علماء نے یہ بھی لکھیا کہ آپ شام گئے شام خواب دیکھیا اور روایتاں بھی ہیں لیکن جیڑی میں گل کر رہا علامہ ابن اسیر دے حوالے نال کہ آپ یمن وچ سن یمن پہنچے تے کچھ علماء یمن دے مشائخ آپ کو ملن واسطے آئے انہاں ویکھیا بھی مکے تو آئے نے علماء دا ایک پورا وفد نال ہے انہاں ویکھیا جدو تاجدار صداقت وال قریب ہوئے ایک مولوی صاحب نے پوچھا تہاڈا نام عبداللہ فرمایا ہاں پوچھا تہاڈے باپ دا نام عثمان ابو قاف ہے جی تہاڈا تعلق قریش قبیلے نال ہے ہاں جی قریش قبیلے دی شاخ بنو تیم ہے جی جی بالکل مکے چو آئے ہو ہاں جی یہ ساریاں گلاں کر کے نا ہن علماء صاحب خاموش نے ایک وڈا عالم صدیق اکبر نو علیحدہ لے جا کے آکھ دین کہ بھئی اگر تسی ناراض نہ ہو تے پیٹ تو کپڑا چک سکدے ہو صدیق اکبر نے پوچھا بھئی خیر تے ہے تسی میرا نام میرے ابا جی دا نام میرا علاقہ میرا قبیلہ میری شاخ سب کچھ جان دے ہو یہ ان کپڑا چکان دا کی مطلب وہ مولوی صاحب نے آکھیا بھئی اساں آخری نبی دی علامات پڑھیاں کہ نبی جدو اعلان نبوت کرن گے دو شخصیات علم اسلام نبی دے نال بلند کرن گے ایک ادھیڑ عمر ایک نو عمر وہ جڑے ادھیڑ عمر یعنی وڈی عمر دے دیاں نشانیاں سک پہلی کتاباں وچ پڑھیاں نا وہ ساریاں اسی تیرے وچ ویکھ رہے ہیں نام بھی تواڈے آلا ولدیت بھی تواڈی قبیلہ بھی تواڈا او قبیلے دی شاخ بھی یہی ہے تے مکے دے رہن والے سب کچھ اسی پک کر لیا ایک علامت باقی ہے او تسی پیٹ تو کپڑا چکو صدیق اکبر نے فرمایا او کی آکھن لگے اسا پڑھیا علم صحیح دے اندر کہ اودی ناف دے اوتے سیاہ دل دا نشان اتنی گل کیتی صدیق اکبر نے کپڑا چکیا تے دل دا نشان موجود اس عالم نے تصدیق کی تو نہ کہا تو ہی وہ کون ہے وہ تسی یو میں تصدیق کر رہے ہیں نبی دا کلمہ پڑھیا جے دامن مصطفیٰ نہ چھڑیا جے نبی دین واسطے جو منگے قربان کرے آجے ہن صدیق اکبر نو پہلے بھی پتا سی مولانا جامی شواہد النبوت وچ لکھ دین کہ حضرت ابو بکر صدیق درخت دے تھلے بیٹھتے سن ایک درخت دے تھلے اودی شاخ ایک دن جھکدی حضرت صدیق اکبر دے کام دے نال آ لگی انہاں ویکھیا بھی اوتے کوئی نہیں جنے تھلے کیتا ہوئے اے تے خود بخود تھلے ہوئے تے کان دے کول آ کے شاخ وچوں درخت دی شاخ وچوں آواز آئی ابو بکر مبارک ہوئے آخری نبی اعلان نبوت کرن کے سب تو پہلے کلمہ تو پڑھنا ہن حضرت ابو بکر نو اے نشانیاں مل چکیاں سن
یمن تو واپسی دا ارادہ کیتا، او عالم او جڑا یمن دا بڑا عالم سی، او آکھن لگا جان تو پہلے اے میرا رکا لے کے جا، جدو حضور اعلان نبوت کرن میری طرفوں اے رکا پیش کر چھٹی، جناب تاجدار صداقت اور رکا لے کے جیب وچ پایا، پوچھیا مولوی صاحب ادے وچ کی لکھیا جائے؟ علامہ صاحب نے دسیا میں ادے وچ سرکار دی نعت لکھی ہے، میں ادے اندر آقا دی نعت لکھی۔ ان جناب ابو بکر فرماندے میں مکے واپس آیا، جدو میں مکے داخل ہویا کی ویکھیا مکے دے کافر اکٹھے نے، ابو جہل قیادت پیا کردا ہے، جدو اونے میرے ول ویکھیا آکھن لگا اے ابو بکر شکر ہے واپس آ گئے ہو، اسی تیرے انتظار وچ سا، کیونکہ او جڑی رکن شورا مجلس شورا 10 رکنی کمیٹی ادا اہم عہدہ تواڈے کول ہے، تسی مکے دے چیف جسٹس ہو، ایک فیصلہ کروانا ہے۔ اج ایک نویں گل ہو گئی، جناب ابو بکر پوچھیا اے کیڑی گل؟ آکھن لگے کیڑی گل ہونا کیے؟ تیرے یار محمد نے دعوی نبوت کر دیتا، ساڈے خداواں دا انکار کر دیتا، ایک اللہ دی توحید تے ایمان لے آن واسطے ساریاں نو پیغام دیتا، انہیں تے توحید بیان کر دیتی، اپنی نبوت اور رسالت بیان کی تھی۔ ابو بکر صدیق نو اشارے پہلے مل چکے سن، نال ہی پوچھیا ذرا دسو تے صحیح او ہیں کتھے؟ ابو جہل آکھن لگا خیال کری اسی تینوں دسدیاں کتھے، لیکن خیال کری فیصلہ تو کرنا ہے، اسی مننا گے ضرور، پر کرم تو پہلے سوچی کبھی یتیم بھی نبی ہوئے، اے خیال کری تے اگر دعویٰ کرن تیرے سامنے تے کوئی دلیل ضرور منگی۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا بل آئے، سرکار دا دربار لگا، حضرت تاجدار صداقت پہنچے، آندے ہیں سرکار جدو ابو بکر بل ویکھیا کیا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا۔ ویکھ دینا حضور نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، میں تیری طرف اور تمام لوگاں دی طرف اللہ دا رسول بن کے۔ حضور علیہ السلام نے کی فرمایا تیری طرف اور تمام، اگر اجازت ہوئے تے ایک وچو علمی نقطہ بیان کرا جے تسی اگر سمجھ جاؤ۔ علماء تشریف فرمانے میں سادے لفظ نہیں تو سمجھانا ہے، الیکا تیری طرف، و الی الناس اور تمام لوگاں دی طرف، کی بن کے آیا؟ رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق نو آکھیا تیری طرف تے تمام دی طرف، صرف یہی فرما دیں دینا ساریاں دی طرف، انہاں ساریاں چ ابو بکر آ نہیں سی جانا۔ توجہ کرو یار، بھائی کیمرے والے ذرا تسی میرے وال رکھو فوکس، کیونکہ لائٹ ادھر جاندی ساریاں دی توجہ ہٹ جاندی، یہ اندھیرے تو فائدہ چک لیندے۔ الیک تیری طرف اور تمام لوگاں دی طرف، الی الناس تمام لوگاں دی طرف، ہن صرف حضور ہی فرما دیندے تمام دی طرف، تمام وچ ابو بکر آ جانا سی۔ حضور فرمایا نہیں ابو بکر تیری طرف تے تمام دی طرف۔ ہن جڑے اہل علم بیٹھے تھوڑا بات تشریف فرما نے ذرا سنیا جے، میرا وجدان یہ آکھدا ہے کہ 14 صدیاں پہلے میرے نبی دسیا کہ آج تو لے کے قیامت تک ہر ایک دا رسول ہونا ایک پاسے، کلے ابو بکر دا رسول ہونا ایک پاسے۔ 14 صدیاں پہلے میرے نبی تاجدار صداقت دی فضیلت اور افضلیت بیان کرتے اینی گل کیتی، ہن کیونکہ کافراں آکھیا سی دلیل منگی، صدیق نو تے دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی، ہن آکھیا سی دلیل منگی۔ ہن حضرت ابو بکر سوچیا میں تے کلمہ پڑھن لگا، پر کافر پوچھن گے دلیل کی؟ جدو سرکار نے اعلان کیتا میں تیری طرف تمام لوگاں دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، نالی ابو بکر صدیق عرض کی تھی ما دلیلو کا
تواڈی نبوت دی دلیل کی ہے؟ آقا نے فرمایا اے ابو بکر میری نبوت دی دلیل الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، او جڑا یمن وچ تینو عالم ملیا سی، میری نبوت دی دلیل او مولویا جناب ابو بکر عرض کیتی کم من لشیخ لقیتہ، تسی کدی گل پہ کر دے ہو، مینوں ایک مولوی نہیں، مینوں تے علماء ملے، ایک شیخ نہیں، مینوں مشائخ ملے، کدی گل پہ کر دے ہو؟ آقا فرمایا اے ابو بکر مینوں پتہ تینوں بڑے علماء ملے، پر میں او دی گل پہ کرنا الذی افاقک ابیاتا، جس ٹردی واری تینوں میرے واسطے رکا لکھ کے دتا سی۔ اللہ جس جلدیاں میری نعت لکھ کے دیتی میں او دی گل پیا کردا، ہن پتہ لگا اعلان نبوت تو پہلے جیڑا میرے نبی دی نعت لکھے یا پڑھے آقا انہوں جان دے، تے اعلان نبوت تو بعد کلمے پڑھ کے اگر اسی نعتاں پڑھیے تے سنیے کیا آقا نہیں جان دے؟ اور میرے بریلی دے امام فرماندن کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے۔ حالانکہ مولوی دا پسینہ نکل آئے تے قوم بول پیندی، پر تسی پسینہ کڑا کے بھی بولن دا جے پروگرام نہیں رکھ دے، لگتا خون نکلے گا تے تسی بولنا ہے۔ آکھو ایک باری محبت نہ سبحان اللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ ایک قصور شہر، ایک ساڑا گھر سرگودہ تے دوجہ قصور ہے، کون نہیں جاندا؟ میرے والد صاحب بابا شفیع صاحب آئے نے تے میں نے یاد آ گیا، انہاں سارے میرے والد صاحب یہ تقریرہ زبانی یاد۔ اس واسطے میں چاہنا میں تو انہوں کو نوی گال سنا ماں، پھر تسی یہ نہ کوئے تے سی سنی ہوئی سی۔ ایک بار آپ کو محبت نہ سبحان اللہ۔ اچھا تو انہوں سمجھ نہ بھی لگے نا تے مہربانی کرے جو سبحان اللہ ضرور کہہ دیں۔ میں تو انہوں ایک دی فضیلت دسا، اے تسی نقیبہ کو سن دے ہونا ایک باری سبحان اللہ کو کی ہوندہ ہے 10 نیکیاں مل دی انجی ہے نا۔ اے ذرا غور نال سنے آجے، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت زلیخہ نے الزام لایا حضرت یوسف علیہ السلام تے تو انہوں میں صرف مختصر خلاصہ پیش کرنا ہے۔ ایک بچے نے گواہی دی ہے نا، بی بی پیچھے نسی سی، کرتا ہاتھی چاہ گیا تے یوسف علیہ السلام باہر نکلے، سامنے عزیز مصر آ گیا، انہیں آکھا ہاں بھئی، بی بی نے آکھا میری عزت تے حملہ کیتا لے کے حالانکہ آپ گئی سی، لیکن پینترہ بدلے خامن نو بیک کے۔ ولید بن ریان نے آکھا بی بی یہ صورت جھوٹے والی ہے نہیں، میں پوری طرح پوچھ لینا، تسلی کر لینا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھیا تواڈی صداقت تے کوئی گواہ؟ آپ نے فرمایا شاہدہ شاہد من اہلھا، اس بی بی دے رشتہ داراں چوں کوئی بچہ لے آؤ، میری صداقت تے وہ بولے گا۔ شیر خار دودھ پیندا بچہ لے آندا گیا، اس بچے نو پوچھیا پتر دس دوواں چوں سچا کون؟ بی بی آدی یوسف میرے تے حملہ کیتا، یوسف آکھدا میں عزت بچا کے نسیا، تو دس۔ اس بچے نے کی آکھیا سی چیک کرو بے کرتا کتھوں پھٹیا۔ تسلی کی اس بچے نے کہا ان کان قمیص قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین، اگر کرتا کو پھٹیا تے پھر یوسف غلط کہہ رہے ہیں، بی بی سچ کہہ رہے ہیں۔ ان کان قمیص قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اگر کرتا پھٹیا پچھو تے پھر بی بی جھوٹ کہہ رہی، پھر یوسف سچے نے کیونکہ اگے نسے ان کے بی بی پچھو پھٹیا تے جے یوسف حملہ کیتا تے کرتا کو پھٹنا چاہیدا۔ ہن تسی آپے چیک کر لو کرتا کتھوں پھٹیا تے پھر عزیز مصر نے جدوں کرتا چیک کیتا فلما را قمیصہ قد من دبر، کرتا پھٹیا سی پچھو، عزیز مصر چیک کر کے کہ میں تے پہلے ہی دسیا سی صورت جھوٹیاں والی ہے ہی۔
پھر وقت گزریا، امتحان مکمل ہویا، یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے، مصر دے بادشاہ بنے، پھر غلے مکدے سن دوجے علاقیاں وچ، غلہ مکے تے پھر سارے لین آندے سن، لینا بن گئیاں سن، ناپ تول برابر رکھ کے یوسف علیہ السلام غلہ دیندے سن۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے، تاجدار مصر بیٹھے، ایک نوجوان آیا، ادھر لین لگی، غلہ ناپ تول کے دتا جا رہا ہے۔ اس نوجوان نے آکھیا جی اے یوسف علیہ السلام میں بھی غلہ لینا ہے۔ فرمایا تو لین لگی یا جا کے وصول کر۔ اس آکھیا جی میں تے پروٹوکول نال لینا ہے تے لین وچ بھی کوئی نہیں لگنا تے انہاں دے برابر بھی نہیں لینا، اپنی مرضی نال لینا۔ انہاں کہ تو کون ہے؟ اتنے تے آدھنا ایم پی اے دا رکا لے کے آیا، ایم این اے دا رکا۔ اتھے یوسف علیہ السلام پوچھا بھئی تو کون ہے؟ میں تے اتھے ویکھ سارے نوں برابر دے رہے ہیں، تو کون؟ تعارف کرا۔ اس آکھیا حضور جے میں تعارف کرایا پھر تساں نہیں آکھنا ہے کہ جی میں دل ہی لے۔ آپ فرمایا دس ہے کون؟ کہنے لگا تواڈے تے بی بی انگلی چکی سی تے پھر تواڈی پاکی کسی بولی سی؟ فرمایا ہاں، کس بولی سی؟ آپ فرمایا ایک بچے نے۔ وہ آکھن لگا میں ہی تے بچہ جوانی چڑھ کے تواڈے سامنے کھلو، وہ پاکی میں ہی تے بولی سی۔ یوسف علیہ السلام کھڑے ہو کے سینے نہ لایا، آپ نے فرمایا لے جاؤ بھائی اینو، اے لین تو ہٹا کے پہلے نمبر تے ٹاپ پرائورٹی تے اینو رکھو، اینو تول کے نہیں دینا، ہر بندے نو تول کے دیو، اینو کھول کے دیو۔ غلامہ پوچھے حضور حکم سے رکھا تھے ہر بندے نو تول کے، اینو کھول کے کیوں؟ فرمایا اس میری پاکی بولی سی، میں آکھیا جڑا یوسف دی پاکی بولے یوسف تول کے نہیں کھول کے دے وے، تے جڑا سبحان اللہ کے رب دی پاکی بولے رب دی جھولی نہیں بھرے گا۔ ہن سمجھ آئی جی؟ ہن جڑا چاہندا رب مینوں بھی کھول کے دے وے تے کی آکھے گا؟ اینی ساری گل ذوق آیا نا؟ ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر فرماندن میں دلیل منگی، حضور نے فرمایا اللہ زی افادہ کا بھی جاتا، وہ کڑ نہ رکا، وہ نہ تالا، وہ جس مولوی دیتا میری نبوت دی وہ دلیل ہے۔ یعنی حضور جان دے سرکار بھئی جان دے نے تے دارالعلوم دیوبندیاں بنیاداں حضور نے دسیا سی نا بھئی ایک جگہ تھوڑی ہو جانی ہے۔ ہونا اپنی کتاباں کی لکھے کہ ہم نے جو نشان لگائے، سرکار رات کو خواب میں آئے، انہوں نے فرمایا یہ تو تھوڑی جگہ ہے، اب میں نشان لگاؤں گا، وہاں سے آپ نے مدرسے کی چنائی کرنی ہے۔ وہ کی کیتا؟ حضور نے نشان خواب وچ مٹائے، آپ نے لائے، ہم جب صبح سو کے اٹھے ہمارے مٹ چکے تھے، جو رسول نے لگائے وہ لگ چکے تھے۔ تواڈی واری رسول کریم تشریف لے آ سکتے ہیں تے ساڈی واری تشریف نہیں لے آ سکتے۔ کمال ہوگی۔ حضور جان دے نے، یاد رکھیا جی۔ مولانا غلام رسول یوسف زلیخا منظوم جڑا لکھیا نا انہاں اودی ابتدائی اور علامہ عبد الرحمن صفوری شافی نے نزہۃ المجالس دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا بڑا خوبصورت ہے، تواڈے ذوق دی نظر کر رہے ہیں کہ ابتدائی ایام سن، صدیق اکبر کلمہ پڑھیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت مولا کائنات زید بن حارثہ، پھر حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال، انجی یہ سلسلہ چلیا تے پھر سرکار نے صحابہ نو بھیج دے سن جاؤ تسی فلانے علاقے چ اسلام دا پیغام دیو، تسی فلانے علاقے چ اسلام دا پیغام دیو، تسی فلانے علاقے، او مختلف علاقے جا کے تبلیغ کرنی، لوگاں نو دین دے بارے دسنا۔ ایک علاقے دے اندر صحابہ گئے تے اوتھے ایک ان پڑھ بندہ، بالکل ان پڑھ، اسی پنڈ دے بندے نو آدے ہیں پینڈو، عربی چاہتے ہیں آرابی، ایک آرابی دیہاتی، انہیں صحابہ کو تبلیغ سنی، حضور دا ذکر سنے، اللہ دی توحید سنی، پھر صحابی بیان کرنا لے ہو ہیں جڑے حضور دے رنگے ہو، جب انہاں بیان کیتا تو معزوز ہویا، انہیں کہا جی میں نے کلمہ پڑھا، میں اللہ دی توحید تے ایمان لے آنا، مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لیا، صحابہ واپس ٹر گئے، جان تو پہلے انہاں کہا بھئی اے نال مکہ کوئی ایڈا دور نہیں، کدی وقت لگے نا تے حضور دی آکے زیارت کریں، درجہ صحابیت تو مستفیض بھی ہو جائیں گا، شرف پا جائیں گا، تے آکے حضور دی زیارت کریں جدو تین ٹائم لگے۔ کچھ دن گزرے، انہیں سوچیا یار کلمہ تے پڑھ لیا، کی خیال ہے مکے ٹوری جاواں، انہیں تیاری کی تھی مکے آ، پوچھدا پچھاندا حرم داخل ہوا، حرم شریف جدو آیا نا تے لوگاں نو پوچھے حضور علیہ السلام نال ملاقات کرنی کتھے ملن گے؟ کچھ صحابہ چاند پھر رہے سن، انہوں نے دسیا بھئی تسی تشریف رکھو، سرکار آ جان گے، ملاقات ہو جائے گی۔ انہیں ویکھیا بھی جیڑا بندہ آئے نا حجر اسود چومے، چکر شروع کر، پھر چومے، پھر اگلا چکر، انہیں ویکھیا بھی یہ کی تے نیڑے لگ کے پوچھدا بھی یہ کی کر رہے ہو؟ دسیا کہ بھئی اللہ دے گھر ہے تے ایدی عبادت ہے اللہ تعالیٰ دی، اسی ایدا طواف کردے ہیں رب دی عبادت۔ انہیں سوچا لے بھی حضور دے آن تو پہلے اے تے کری،
انہیں جو حجر اسود چومے ان سوچی پہ گیا بھی میں نے تے پتہ ہی نہیں پڑھنا کی انہوں نے پوچھا ہی آکھن گے یار تھا مجھے تک یہ بھی نہیں پتا پڑھنا کی انہیں سوچا چلو اللہ دی صفت کریم میں آکھاں گا یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم حضور تشریف لے آن کے پھر تصحیح کرا لانگا جو اتنے وظائف پڑھے جانے حضور انہوں پوچھ لانگا انہیں کی کیتا انہیں جو حجر اسود چوم کے چکر شروع کیتا یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو ایک چکر پھر حجر اسود چوم کے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم دو چکر پھر تیجا چکر یا کریم ہو یا کریم انہیں تک حضور تشریف لے آئے میرے آقا تشریف لے آئے سرکار دی آندیاں ادے تے نگاہ پہ گئی آقا نے ویکھیا تے صحابہ نو فرمایا اے میرے غلاموں آؤ رل کے طواف کریے تے او جڑا نواں بندہ طواف پیا کردا اج ادے پیچھے ٹریا جے اگے نہیں چلنا تے جڑے وظائف جڑیاں دعاواں اسی دوران طواف پڑھدے ہاں اج او نہیں پڑھنیا تسی تے میں رل کے اوہی پڑھاں گے جو اے پیا پڑھدا ہن او کی پیا پڑھدا سی یا کریمو نالے چکر لائے تے پڑھے یا کریمو آقا کریم او دے پیچھے پیچھے سرکار پڑھیا یا کریمو آقا دے صحابہ نے پڑھیا یا کریمو اے سلسلہ چشتیہ دا وظیفہ اساڈے سیال شریف دے اندر جس وقت بیعت کیتی جائے نال اے وظیفہ دسیا جاندا کیتی فضیلت اے وے اگر کسی بندے تے کر چڑھ جائے او یا کریمو ورد زبان رکھے اللہ دی اس صفت دی برکت نال اللہ پاک غیب جو مدد کر کے انہوں قرضے تو خلاصی عطا کر چھڑ دے ہن او عربی پڑھدا یا کریمو آقا بھی پڑھدے نے یا کریمو سرکار دے صحابہ بھی پڑھدے نے یا کریمو ایک واری تسی بھی آکھو یا کریمو ذرا رل کے آکھو محبت نالی یا کریمو ہن جدو عربی دے کان وچ آواز آئی کہ پیچھے کوئی یا کریمو پیا پڑھدا اے تے میں ذاتی طور تے سوچیا یقیناً اے پچھلے میریاں نقلاں پہ کر دیں انہوں پتہ ہی نہیں پیچھے آن والا کون ہے اجے سرکار دی زیارت نہیں کیتی ٹردیاں آکھدا اے پیچھے آن والے ہو کی ہویا جے میں پڑھیا لکھیا نہیں میں یہ پینڈواں میریاں نقلاں تے نہ کرو آقا مسکرا کے گل پہ سن دے پھر عربی آکھدا اگر تسا میری نقل نہ چھڈی ہنے میرے آقا آن گے میں تواڈی شکایت لا چھڈنی جے سرکار اودی گل سنی مسکرائے فرمایا او عربی تینوں کنے دسیا میرا نبی شکایتاں بھی سندا اے تینوں کہہ دسیا آکھن لگا صرف انساناں دیاں ہی نہیں میرا نبی ڈنگراں دیاں بھی سندا پرندیاں دیاں بھی سندا درختاں دیاں بھی سندا پتھراں دیاں بھی سندا آقا فرمایا لا پھر جا لا دے شکایت اسا تیری نقل کوئی نہیں چھڈنی لا شکایت اس عربی جدو سنیا مطاف دے اندر کعبے دے کول ایک ہن پیاکھدا کہ شکایت لا دے اسا نقل نہیں چھڈنی میں ویکھاں تے صحیح اے بندہ کون ہے او جدو پلٹ کے اس آقا ول ویکھیا اوے پہلی نظرے لٹ لیا سانو تیرے ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفا پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کولے نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پیرے دارا ایک ہی کلا تو نہیں آزم ہے اتھے ہو گئے قتل ہزاروں میرے آقا دا چہرہ ویکھیا حیرت وچ گم ورتا ہے حیرت وچ گم
نظراں جھک گئیاں، سرکار مسکرا پہ فرمایا او عربی لانا شکایت، نظراں جھک گئیاں، آکھن لگا نہیں لانی، فرمایا کیوں نہیں لانی؟ کہن لگا تسی سونے ایڈے ہو، میں سونے بندیاں دی شکایت نہیں لاندا، اے تے اودوں آکھیا سی جدوں ویکھیا نہیں سی، ہن پہلی نگاہ ویکھیا تے ویکھ کے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اللہ ایک نگاہ ویکھیا بس، ویکھیا دا نا بھائی میں سونیاں دی شکایت نہیں لاندا، انہوں پتہ ہی نہیں میں گل کدے نال کر رہا، شک پہ گیا انہوں۔ حضور علیہ السلام مسکرا کے فرمایا کتھوں آئے ہیں؟ انہیں سارا دسیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنے نبی دی زیارت کرنی ہے؟ آکھن لگا جی کرا دیو تے میں آیا ہی اس واسطے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے وال ویکھ، سرکار فرمایا میرے وال ویکھ، حضور وال ویکھیا، فرمایا انا نبیُکا، میں تیرا نبی ہاں، اتنی گل سنی قدم پکڑ لے، آکھن لگا سونیا معاف کر دے، میں کچھ گلاں کر بیٹھا، خیر دانستہ مینو پتہ نہیں سی، میرے علم وچ نہیں سی، سونیا معافی دے۔ ایتھے اعظم چشتی پھر بولیا، اعظم آکھدا کسے نو ملیا تاج حکومت، کسے حکم چلاون سکھیا، کسے نو ملی دستار امامت، کسے علم پڑھاون سکھیا، اور کسے نے پایا فقر دا چولا، کسے زہد کماون سکھیا، اعظم ویکھ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا۔ آکھن لگا سونیا معاف کر دے، معافی منگی، میرا نبی تے ہے ہی معاف کرن والا، اے پتھر مارن والیاں نو دعاواں دین والا، فرشتیاں دے کہن دے باوجود میرا نبی طائف دیاں لوگاں دے خلاف دعا نہیں کردا، بلکہ آقا فرماندے انی لم ابعث لانا، اے میں زحمت بن کے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، میں تے اللہ دی رحمت بن کے آیا۔ سرکار جدو ادا انداز دیکھیا او معافیاں منگے، نالی جبریل آ گئے، آکھن لگا سونیا اللہ دی طرفوں سلام تے پیغام لے کے آیا۔ ہن ذرا توجہ کریا جے جبریل کی پیغام لے کے آیا؟ آقا اللہ دا پیغام، ہاں جبریل کی پیغام؟ اللہ پیا فرماندا ہے اے جڑیاں گلاں اس عربی تواڈے نال کیتیاں، رب فرماندا میں ادا حساب لواں گا۔ اللہ کی فرماندا میں ادا حساب لواں گا۔ سرکار عربی نو دسیا اور لے بھائی رب دا پیغام آ گئی، اللہ حساب لوے گا۔ عربی جدو ایک گل سنی، سرکار فرمایا ہاں جبریل آیا پیغام لے کے، عربی کہن لگا سونیا ہاں تے ان پڑھ، پر ایڈا گیا گزریا نہیں، اے دسو کیا جبریل واپس چلا گیا؟ سرکار فرمایا نہیں، جبریل اجے ایتھے ہی ہے۔ عرض کیتی سونیا ہاتھ بن کے عرض ہے جبریل نو آکھو کہ رب نو میری طرفوں دسے، مولا جے تو میرا حساب لویں گا تے میں تیرا حساب لواں گا۔ جے تو میرا حساب لیں گا میں تیرا حساب لواں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او مالک کے خالق کے تو کیڑی گل دا حساب لینا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہاں دا حساب لے گا، میں او دے کرم دا حساب لواں گا۔ او میرے بخل دا حساب لے گا، میں او دی رحمت دا حساب لواں گا۔ ایک گل کیتی میرے نبی رو پے،
جدو حضور علیہ السلام نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا ماشاءاللہ میں ابتدا وچ بھی ذکر کیتا خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید نجم محمد علی نجم شاہ صاحب وہاڑی تو آپ تشریف لے آئے خصوصی تے مفصل خطاب جناب دئیے میں تو انہوں ابتداج کیا کہ میں انہوں واسطے گراؤنڈ بنانی تو انہوں تیار کرنا یعنی کہ تیار تسی اللہ دے فضل نال ہو گئے ہون اگر اجازت ہوئے تو بس کر دیئے آکھو ایک باری سبحان اللہ گل عرض کر رہے ہیں اس کا کیا وہ میرے گناہوں دا حساب لے گا میں وہ دے کرم دا حساب لواں وہ میرے بخل دا حساب لے گا میں وہ دی رحمت دا حساب لواں حضور علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے جدو سرکار روئے نا رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو دس سونیا تیرے رون نال فرشتیاں تسبیح و تحلیل مؤخر کر دیتی سب دیاں نگاہاں تیرے وال نے تے میرے نبی پاک علیہ السلام نو پیغام دیتا گیا سونے نو دس جنت تیرے نام لکھ دیتی گناہ تیرے سارے معاف کر دیتے تے رب فرمان دئی او محبوب دیا غلامہ نہ تو میرا حساب لیتے نہ میں تیرا حساب تو گل اصل چلی کتوں سی کہ میرے نبی علیہ السلام جان دے صدیق اکبر ملاقات یمن وچ ہوئی حضور نے ساری ڈیٹیل دیتی الشیخ الذی لقیتہ بالیمن میں وہ یمن دے عالم دی گل کر رہے ہیں پھر صدیق اکبر نے پوچھا کم من لشیخ لقیتہ بے کیڑے دی گل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا الذی افادک ابیاتا وہ دی گل کر رہے ہیں جس چل دیاں میری نعت لکھ کے دی تسی حضرت سفینہ والا واقعہ سنیا اکثر علماء خطبہ بیان کر دیا میں ابن عساکر دے حوالے نال پڑھیا کہ جس وقت حضرت سفینہ جا رہے ہیں یمن وال حضور علیہ السلام دا خط لے کے جا رہے ہیں تاریخ دمشق دی 10ویں جلد اندر یمن وچ حضور علیہ السلام دا خط معاذ بن جبل کو لے کے جا رہے ہیں جس وقت شیر حملہ آور ہوئے تو دھاڑیا آپ نے دسیا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ خیال کریں میں رسول کریم دا غلام ہوں بس انی گل کی تھی شیر پھر دھاڑ کے ایک پاسے ہو گیا حضرت سفینہ ٹر گئے حضرت معاذ بن جبل کول گئے جڑا حضور دا پیغام سی دیتا وہ لے کے تے پھر اس خط دا جواب لے کے واپس آ رہے پھر کوئی شیر پھر آیا پھر آکا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ خیال کریں میں رسول کریم دا غلام ہوں وہ شیر پھر دھاڑیا ایک پاسے ہو گیا رستہ دے دیتا حضرت سفینہ حضور دی بارگاہ پہنچے ابن عساکر نے لکھیا حضور علیہ السلام نے جا کے ساری گل دسی آقا جاندیاں بھی شیر آیا سی میں تہاڈا واسطہ دیتا واپسی پھر آیا پھر واسطہ دیتا آقا کریم نے فرمایا آندیاں جاندیاں انہیں دھاڑیا بھی سی آقا فرمایا آندیاں جاندیاں انہیں دھاڑیا سی عرض کی تھی جی یا رسول اللہ جاندیاں بھی دھاڑیا آندیاں بھی دھاڑیا آقا فرمایا تنو پتہ کی آخدا سی عرض کی تھی اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے آقا فرمایا اے سفینہ جدو تو جا رہا سے جاندیاں شیر جدو دھاڑ کے رستہ دیتا انہیں دھاڑ وچا کیا اے سفینہ سنا میرے آقا دا کی حال ہے ابو بکر عمر عثمان و علی دا کی حال ہے جدو واپسی دھاڑیا انہیں تینو آکھیا سی آقا تے آقا دے چارہ یارانو میری طرفوں سلام عرض کر چھٹی اور سرکار تے مدینے سن تے سفینہ تے حملہ جنگل وچ ہویا آقا نو اے پتہ شیر کیا کیا سلام شیر نے دیتا تے سفینہ نو آکیا میرا سلام پیش کری آقا باخبر نے تے اگر جانور میرے نبی نو سلام عرض کرے سرکار جان دے نے تے انسان اشرف المخلوقات ہے اگر اے اشرف مخلوق آقا نو سلام عرض کرے تے سرکار کیویں نہیں جان دے اسی واسطے بریلی دے امام حق سچ آکھیا کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے
اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ امام بخاری دے استاد نعیم بن حماد انہوں نے کتاب الفتن دے اندر ایک روایت نقل کی تھی، حضرت عمر بن لبید دے راوی، میں مختصر دا خلاصہ پیش کرنا وقت دے دامن گنجائش ہے کہ کتاب الفتن دے اندر نعیم بن حماد لکھ دیں حضرت عمر بن لبید راوی نے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمانے ایک شخص ایک عربی حضور کو لایا، آکے عرض کردہ یا رسول اللہ میرے کل گائے دا بچڑا ہے، بچہ جنہوں پنجابی چاہتے ہیں، میں ویچنا چاہنا کوئی خریددا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خرید لینا، تو میرے کو چھوڑ دے تے جا چلا جا، جیڑی تیری قیمت فلاں دے نہیں میرے کو آ کے لے گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچڑا خرید لیا۔ جس وقت وہ عربی حضور دے دربار چوں باہر نکلیا تے سامنے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے آ رہے ہیں۔ اس عربی نے حضرت مولا علی نو سلام کیتا تے مولا علی نے پوچھا جی کیویں؟ انہیں دسیا بھی میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا، سرکار نے میرے کو بچڑا خریدیا تے میں حضور نو پیش کر کے جا رہے ہیں۔ تے مولا علی پوچھا حضور کو پیسے مل گئے نہیں یا کوئی ٹائم دیتا نہیں؟ اس عربی نے دسیا کہ سرکار نے فلاں دن حکم فرمایا میرے کو آ جائیں تے آ کے پیسے لے جائیں۔ مولا علی نے فرمایا انج کر واپس جا، میرا نہ دسی، جا کے اے پوچھ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، قانون قدرت ہے کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جے اے قانون تواڈے تے پورا ہو گیا میرے پیسے کون دے گا؟ کہ حضرت مولا علی نے انہوں یہ تے آگاہ کیتا، فرمایا جا کے پوچھ، پھر میں نے چپ کر کے آ کے دس۔ وہ عربی اندر سرکار دی بارگاہ چ واپس آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر کی بنی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ تسی فرمایا فلاں دن آ کے پیسے لویں تے کلو نفس ذائقۃ الموت، اے اللہ دا قانون ہے، اگر ایک قانون تواڈے تے پورا ہو گیا تسی اتنے موجود نہ ہوئے ظاہری طور تے میرے پیسے کون دے گا؟ آقا کریم نے فرمایا کوئی گل نہیں جی، اگر اس مسلے تے میں نہ ہویا میرے تو بعد اتھے ابو بکر صدیق ہوئے گا، پیسے وہ دے کولوں آ گئے۔ وہ عربی نکلیا، حضرت مولا علی نے جا کے دسیا کہ حضور فرماندے میں نہ ہویا تے ابو بکر کولوں پیسے نہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ایک بار پھر جا کے پوچھ جی ابو بکر نہ ہوئے تے پھر کون دے گا؟ وہ پھر واپس آ گیا، یا رسول اللہ جی ابو بکر نہ ہوئے تے پھر پیسے کون دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ابو بکر نہ ہوئے تے پھر اتھے عمر ہوئے گا، عمر کولوں آ کے لے گا۔ وہ پھر نکلیا، اے علی حضور فرماندے حضرت فاروق اعظم ہون گے پھر انہاں کول پیسے لے لیں۔ حضرت علی فرمایا ایک بار پھر جا کے پوچھ جی اگر عمر بھی نہ ہوئے، وہ پھر واپس آ گیا، یا رسول اللہ جی عمر نہ ہوئے تے پھر کون دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر عثمان غنی اتھے ہون گے، انہاں کول آ کے لے لیں۔ پھر مولا علی کو پہنچیا، اے علی حضور فرماندے کہ اگر عمر نہ ہوئے تے عثمان کول لے لیں۔ حضرت علی فرمایا ایک بار پھر جا، پھر میں بھی نہیں آکھنا، ایک بار پھر ٹر جا۔ وہ پھر اندر آیا، یا رسول اللہ جی اگر عثمان نہ ہوئے تے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گل اے وے پیسے دینے نے میں، جے میں نہ ہویا تے ابو بکر کول لیں، ابو بکر نہ ہوئے تے عمر کولوں لیں، عمر نہ ہوئے تے عثمان کولوں لیں، اگر اے ترے نہ ہوئے فإلی الذی ارسلک، اے جڑا تینوں میرے کول نہیں بار بار پیا گھلدا پھر اسے کولوں لے۔ یعنی سرکار نے خلافت دی ترتیب بھی دس دیتی، حضور نو یہ بھی پتا سی کہ ابو بکر صدیق دنیا تو پردہ عمر تو پہلے کرنا، عمر نے پردہ عثمان غنی تو پہلے کرنا، عثمان غنی نے پردہ مولا علی تو پہلے کرنا۔ اگر یہ ترتیب زندگیاں دی نہ ہوندی، اگر ابو بکر صدیق دی زندگی لمبی ہوندی تو ممکن سی ترتیب اور ہوندی۔ میرے نبی نے ترتیب ہی اور رکھی ہے کہ چاروں میرے نبی دے یار، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ مہینہ صدیق اکبر دا نا، ایک پاسو صدیق اکبر ایک پاسے عمر ہیں، باواں چ باواں پائیاں، غلاماں نے ویکھ کے کیا ہی خوبصورت منظر ہے۔ حضور فرمایا منظر صرف ایتھے ہی نہیں، ھذا نبعث یوم القیامہ، ایک قیامت میں بھی یہی منظر پیش ہوئے گا، میرے سجے ابو بکر ہوئے گا، کھبے عمر ابن خطاب ہوئے گا۔ یاد رکھے جی، میں ابتدا وچ گل شروع ایتھوں کیتی ایتھے ہی ختم کر رہے ہیں کہ عزت دا محور تے مرکز حضور دی ذات ہے۔ عزت دا محور تے مرکز، جنوں عزت ملی میرے نبی دی وجہ تو ملی، جنوں مقام ملیا حضور دے در تو ملیا۔ اسی واسطے جتنے ادب دے احکامات نے رب مومناں نو دتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جتنے احکامات آمنوا کہہ کے مومناں نو مخاطب ہے
کیونکہ انہوں نے رب نو پتا سی کہ نبی دی عزت کرنی مومنہ بے ایمانہ تے کرنی نہیں. تو عزت دا محور تے مرکز حضور دی ذات ہے. میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا حضور دی عزتاں دا صدقہ اللہ سب دی عزتاں محفوظ رکھے. اللہ سب نو عظمتاں تے برکتاں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.